آج ہم ایک ایسے کیس کی گہرائی میں جائیں گے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور جس کے حل نے جدید فورینزک سائنس کی ناقابل یقین طاقت کو ہمیشہ کے لیے ثابت کر دیا۔ یہ کہانی ہے موٹر وے کیس کی۔ تصور کیجئے، رات کے تقریباً 2:45 بج رہے ہیں، ایک سنسان اندھیری موٹر وے، اور وہاں ایک گاڑی کھڑی ہے کیونکہ اس کا فیول ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر چند ہی منٹوں میں ایک عام سا سفر ایک بھیانک خواب میں بدل گیا۔ 2 مسلح لوگ آتے ہیں، گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں اور اس خاتون اور اس کے بچوں کو زبردستی قریبی کھیتوں میں لے جاتے ہیں۔ وہاں جو ہوا وہ ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کا ایک ہولناک واقعہ تھا۔ تو آئیے اس پورے کیس کو شروع سے آخر تک سمجھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جرم کیسے ہوا، پولیس کے لیے تفتیش کتنی مشکل تھی، پھر ڈی این اے نے کیسے سب کچھ بدل دیا، اور آخر میں عدالت میں انصاف کیسے ہوا۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ابتدائی رپورٹ کی، وہ پہلی خبر جس نے پورے ملک میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ تو پولیس کو شروع میں کیا پتہ چلا؟ ایف آئی آر کے مطابق متاثرہ اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ مقام تھا سیالکوٹ لاہور موٹر وے۔ 2 نامعلوم لوگوں نے ان پر حملہ کیا، اغوا، ڈکیتی اور اجتماعی زیادتی کی۔ ان سے 1 لاکھ روپے نقد، سونے کے زیورات اور ATM کارڈز چھین لیے گئے، اور موقع پر ثبوت کے نام پر کیا تھا؟ بس گاڑی کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور ڈرائیور کے دروازے پر خون کا ایک چھوٹا سا دھبا۔ اب یہاں سے تفتیش کا وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو کسی بھوت کا پیچھا کرنے جیسا تھا۔ پولیس کے ہاتھ بالکل خالی تھے، نہ کوئی مشتبہ، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی سراغ۔ پولیس نے اپنا کام تو فوراً شروع کر دیا۔ جائے وقوع کو محفوظ کیا، ٹوٹے شیشے اور خون کے نمونے اٹھائے۔ متاثرہ کا میڈیکل کروایا گیا تاکہ فورینزک ثبوت مل سکیں۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ موٹر وے پر کوئی CCTV کیمرہ ہی نہیں تھا۔ پولیس نے 60 سے زیادہ مشتبہ لوگوں کے DNA سیمپل بھی لیے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں، کوئی بھی میچ نہیں ہوا۔ تفتیش آپ سمجھیں کہ ایک بند گلی میں آ کر رک گئی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ ان مجرموں کو پکڑا کیسے جائے؟ لیکن پھر جب سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کیس بھی شاید حل نہیں ہو پائے گا، تبھی کہانی میں ایک زبردست موڑ آیا، اور یہ موڑ آیا فورینزک سائنس کی وجہ سے۔ ماضی کے ایک خاموش گواہ نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ خاموش گواہ دراصل ایک تکنیک تھی جسے کہتے ہیں فورینزک کراس میچنگ۔ اب یہ کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں سمجھیں۔ پولیس کے پاس پرانے مجرموں اور حل نہ ہونے والے کیسز کا ایک DNA ڈیٹا بیس ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا جرم ہوتا ہے تو وہ نئے جرم سے ملنے والے DNA کو اس پرانے ڈیٹا بیس سے ملا کر دیکھتے ہیں، اس امید پر کہ شاید کوئی پرانا مجرم ہی اس نئے جرم میں ملوث ہو۔ اور اس کیس میں وہ میچ ملا، لیکن کہاں سے؟ 7 سال پرانی ایک فائل سے۔ اور یہ تھا وہ لمحہ، وہ یوریکا مومنٹ۔ گاڑی کے دروازے پر جو خون کا چھوٹا سا دھبا ملا تھا نا، اس کا DNA 2013 کے ایک پرانے کرمنل کیس کے DNA سے میچ کر گیا، اور آخرکار اس بھوت جیسے مجرم کو ایک نام مل گیا، عابد علی۔ اچھا، تو ایک مجرم کی شناخت تو ہو گئی، لیکن دوسرا کہاں تھا؟ اب باری تھی ٹیکنالوجی کی، کہ کیسے ڈیجیٹل سراغوں سے دوسرے ساتھی کو بھی پکڑا جائے۔ یہاں پولیس نے کمال کی ڈیجیٹل جاسوسی کی۔ انہوں نے عابد علی کی پرانی پولیس فائل کھولی، وہاں سے اس کا موبائل نمبر ملا، اس نمبر کا کال ڈیٹا ریکارڈ یعنی CDR نکالا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ ایک دوسرے نمبر پر بہت زیادہ کالز کرتا تھا۔ جب اس دوسرے نمبر کی تفصیلات نکالی گئیں تو وہ سم اللہ دتہ کے نام پر رجسٹر تھی، لیکن جب اللہ دتہ سے پوچھ گچھ ہوئی تو اس نے بتایا کہ یہ سم تو اس کا بیٹا شفقت علی استعمال کرتا ہے۔ اور بس پولیس دوسرے مجرم تک بھی پہنچ گئی، شفقت علی گرفتار ہو گیا۔ تو اب دونوں مجرم پکڑے جا چکے تھے، تفتیش مکمل ہو چکی تھی۔ اب معاملہ پہنچا عدالت کے کٹہرے میں، اور اس مقدمے کی صدارت کی جج ارشد حسین بھٹا نے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور حساس کیس تھا، اس لیے اس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے معزز جج جناب ارشد حسین بھٹا نے کی، جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہیں۔ اور کیس کی نوعیت کی وجہ سے یہ ٹرائل عام عدالت میں نہیں بلکہ خصوصی طور پر کیمپ جیل کے اندر منعقد ہوا۔ عدالت میں دونوں طرف سے دلائل کا ایک طوفان تھا۔ استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کا کیس بہت مضبوط نظر آ رہا تھا۔ ان کے پاس متاثرہ کی اپنی گواہی تھی، شناختی پریڈ میں ملزمان کی شناخت ہو چکی تھی، اور سب سے بڑا ثبوت
DNA میچ، متاثرہ کے کپڑوں سے ملنے والے سیمن کا DNA دونوں یعنی عابد علی اور شفقت علی سے میچ کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ موبائل فون کا ڈیٹا بھی بتا رہا تھا کہ وہ جائے وقوع کے قریب ہی تھے۔ دوسری طرف دفاع کیا کہہ رہا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تفتیش میں غلطیاں ہوئی ہیں اور DNA رپورٹس پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے۔ لیکن یہاں جج ارشد حسین بھٹا نے فورینسک شواہد کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ DNA ٹیسٹ نے عدالتوں کو مجرموں کی شناخت انتہائی اعتماد کے ساتھ کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہے۔ مطلب صاف تھا، سائز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی بنیاد پر اب ہم اس کیس کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حتمی فیصلہ۔ جج ارشد حسین بھٹا نے اپنے فیصلے کی بنیاد قانون کے ایک بہت منظم طریقے جسے فائرک کہتے ہیں پر رکھی۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فیکٹس یعنی حقائق۔ عدالت نے مانا کہ اغوا، ڈکیتی اور زیادتی کا جرم واقعی ہوا ہے۔ پھر ایشو یعنی قانونی سوال، کیا ثبوت اتنے مضبوط ہیں کہ ملزمان کو مجرم قرار دیا جا سکے؟ اس کے جواب میں عدالت نے رول یعنی قانونی اصول بتایا کہ اگر ایک متاثرہ کی گواہی قابل بھروسہ ہو اور اسے DNA جیسے سائنسی ثبوت کی تائید بھی حاصل ہو تو یہ سزا کے لیے کافی ہے۔ پھر ایپلیکیشن یعنی اس اصول کا اطلاق، اس کیس میں متاثرہ کی گواہی اور دونوں ملزمان کے DNA کا میچ ہونا، یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ اور آخر میں کنکلوژن یعنی نتیجہ، عابد علی اور شفقت علی دونوں مجرم ہیں۔ اور اس فیصلے سے ایک بہت اہم قانونی اصول بھی سامنے آیا جسے ریشیو ڈیسیڈنڈی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک مثال بن گئی ہے کہ اگر کسی کیس میں صرف ایک گواہ بھی ہو لیکن اس کی بات میں وزن ہو اور اس کی بات کو DNA جیسے ناقابل تردید سائنسی ثبوت سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ شواہد کی ایک مکمل زنجیر بناتا ہے جو مجرم کو سزا دلوانے کے لیے کافی ہے۔ اور آخر میں سزا۔ جج ارشد حسین بھٹا نے دونوں مجرموں کو اجتماعی زیادتی کے جرم میں سزائے موت دی، اغوا کے جرم میں عمر قید اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا، ڈکیتی کے لیے 14 سال قید اور نقصان پہنچانے کے لیے 5 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ تمام سزائیں ایک ساتھ چلیں گی۔ تو یہ کیس اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف ڈیجیٹل نشانات ہیں، جہاں DNA کا ڈیٹا بیس موجود ہے، کیا کوئی جرم واقعی ہمیشہ کے لیے گمنام رہ سکتا ہے؟